السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج میں عمرے پہ آئی ہوں، تو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ میں عمرے پہ آئی ہوں۔ یہ میقات ہے، میقات سے اب ہم لوگ دو نفل ہم نے نیت کی میقات سے، اور اب ہم یہ مکہ پہنچ چکے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو عمرہ اب ہم نے کرنا تھا۔ ہم رات 2 بجے پہنچے مکہ، اور ہم نے وہاں سے فٹافٹ کھانا وغیرہ کھایا، سحری وغیرہ کی، اور پھر ہم نکلے عمرے کے لیے، کیونکہ جب ہمارے اوپر 2 نفل ہم نے باندھ لیے تو ہمارے پہلا عمرہ فرض ہو جائے گا، ورنہ ہمارے اوپر دم واجب ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں اس دن پوری رات جاگنا پڑا اور پورا دن بھی جاگنا پڑا، کیونکہ جمعے کی نماز پڑھی ہم نے وہاں پہ۔ جمعے کی نماز سے پہلے ہوٹل کی بسز نہیں چلتی تھیں، اور راستہ بھی اتنی مشکل سے ملتا تھا، اتنا زیادہ رش تھا مکہ میں۔ بٹ مکہ ہے، مسجد نبی ہے۔ مکہ میں گرمی بھی بہت زیادہ تھی، مسجد نبوی میں بھی گرمی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی مکہ میں تھی۔ تو اب میں آپ لوگوں کو عمرے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ جن کو عمرے کا طریقہ نہیں پتہ، جن لوگوں کے لیے ان کے لیے آسانی ہے، جنہوں نے آگے عمرے پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ اب عمرے کے طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے کرنی ہوتی ہے صفا مروہ کی سعی۔ صفا مروہ کی سعی میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں۔ ایک مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اور کر لیا۔ اب ہم لوگ جا رہے تھے بن داؤد، کچھ شاپنگ کھانے پینے کی چیزیں۔ تو بن داؤد جبل عمر میں ہے۔ جبل عمر مکہ کا مشہور مال ہے، اور جبل عمر میں البیت بھی ہے، بن داؤد بھی، اور سارے برانڈز بھی ہیں اور شاپنگ مالز بھی ہیں۔ بن داؤد جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی کنجسٹڈ دکان ہے، اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے بن داؤد میں۔ ہم نے یہاں سے جوس لیا بن داؤد میں، اور یہ ہمارا مدینہ کا ہوٹل ہے جس میں ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ 5:03 ہوئے تھے، ہم مکہ سے مدینہ پہنچے 5:03 پہ، اور ہوٹل کے اندر، اور یہ جو ہمارا ہوٹل ہے بس وہ نارمل تھا، اچھا بالکل بھی نہیں تھا۔ 36,000 روپیز اس کا رینٹ ہے، تو میں آپ لوگ کو ریکمینڈڈ نہیں کرتی۔ اس کا نام ہے الشرقہ مدیان۔ تو بہت زیادہ گندا ہوٹل ہے۔ اس میں کیا تھا، ان کی جو سروس ہے نا 10/2 لگی ہے مجھے ان کی سروس۔ اب آپ لوگ دیکھ لیں 10/2، مجھے نہیں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان سب کا یہی تھا کہ روم کوئی اور دکھایا اور دیا کوئی اور ہے، پیسے کسی اور کے لیے دکھایا کوئی اور روم ہے۔ یہ چیز یہاں پہ بہت زیادہ ہے سعودیہ میں۔ مکہ میں بھی یہی ہوتا ہے اور مدینہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ خیال سے خود ہی آ کے روم کرائیں بک اپنا، اگر عمرے پہ آنا ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے سوچ لیا کہ آئندہ عمرے پہ آئیں گے تو خود ہی روم کرائیں گے، اور یہاں پہ ہمارا سامان پڑا ہوا ہے۔ تو ہم سامان رکھا، جیسے ہی ہم نے کمرے میں، اس کے بعد ہم مسجد نبوی کی طرف چلے۔ ہم نے کہا مسجد نبوی میں ہم نے افطاری کرنی ہے۔ 5:03 تو ہو چکے تھے، اور یہ پاکستانی ٹائم ہے 7:03۔ سعودیہ 2 گھنٹے پیچھے ہے پاکستان سے، اور سب کچھ میں آپ کو بتا رہی تھی۔ ہم نے کچھ شاپنگ بھی کی تھوڑی سی، تو شاپنگ بتا رہی تھی، میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ کو شاپنگ بھی دکھاؤں گی۔ اور یہ مسجد نبوی کا ویو ہے۔ اچھا، میں آپ کو طواف کا یہ بتا رہی تھی، اگر آپ لوگ 7 چکر کا جو طواف ہے، اذان سے پہلے اگر آپ کے 2 لگے اور باقی نہ لگے نا 5، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو وہ بھی دوبارہ لگانے ہوں گے۔ جیسے آپ نے اذان سے پہلے 2 چکر لگا لیے اور اذان ہو گئی، تو آپ کو وہ دوبارہ 2 چکر لگانے ہوں گے، وہ آپ کے ضائع 2 چکر۔ اگر 4 چکر لگا لیے اذان سے پہلے، تو آپ کو وہ دوبارہ نہیں لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا مس گائیڈ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اذان پہلے عمرے میں یہ ہوا، فجر کے وقت ہم نے پہلا عمرہ کیا اور 2 چکر لگا لیے۔ تہجد کی اذان ہوئی، ہمیں لگا کہ فجر کی اذان ہو گئی، اور پھر ہم نے وہاں پہ چھوڑ دیا، لیکن 4 چکر لگ سکتے تھے ہمارے۔ اس طرح سے سب کچھ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں، گائیڈ کر رہی ہوں۔ اور یہاں پہ افطاری ہمیں مل چکی ہے۔ افطاری باکس میں کیا کیا ہے، دہی ہوتی ہے، کھجور ہوتی ہے، ان کا دکا ہوتا ہے، ویٹ ٹیشو ہوتا ہے، منرل واٹر ہوتا ہے، اور 1 چمچ ہوتا ہے۔ منرل واٹر ہوتا ہے، زمزم نہیں دیتے یہ لوگ، اب یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو پر پرسن آپ کو افطاری ملتی ہے۔ مکہ میں آپ لوگ کو افطاری نہیں ملتی، زبردستی لڑ جھگڑ کے ملتی ہے، اور وہ بھی لڑ جھگڑ کے بھی بہت مشکل سے ملتی ہے آپ کو۔ مکہ میں صرف ہمیں 1 افطاری ملی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی افطاری نہیں ملی۔ مدینہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو افطاری نہ ملے، ہر بندے کو افطاری ملتی ہے مدینہ میں۔ مکہ میں آپ کو ایسا ہوگا، میجورٹی ایسی ہوگی جسے افطاری نہ ملے، اور مدینہ میں سب کو افطاری ملتی ہے۔
کہ مکہ میں بہت زیادہ رش تھا. اس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ مکہ میں رش ہے. تو اس طرح سے ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اور سارے مجھے دیکھ رہے ہیں. آکورڈ فیل ہو رہا ہے مجھے. اور بن بھی دیکھیں بن بھی ساتھ دیتے ہیں. بن ہم لوگ مطلب کہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے, بن اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. تو یہ قہوہ ہے, قہوہ بھی ان کا اس طرح ہے جس طرح اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈالا ہوا اس طرح ہوتا ہے ان کا قہوہ. ٹھیک ہے, تو مجھے قہوہ بھی ان کا نہیں پسند ہے. اور الو ایک پشاور میں انہوں نے چکلے رکھی ہوئی تھی. ابھی تو مسجد نبی کا ڈور ڈم کھل جاتا ہے, تو وہ ڈم کھل جاتا ہے تو پھر اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کا آسمان ہو جاتا ہے اور دھوپ آپ کے اوپر ڈائریکٹ نیچے دھوپ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اب آپ کے اوپر نیچے ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے اور پھر آپ کو گرمی لگنے لگ جاتی ہے. صرف یہ ظہر کے بعد کھولتے ہیں 10 منٹ کے لیے کہ جرمس جراثیم چلے جائیں, جو ہوتے ہیں نا مسجد کے اندر جراثیم ہوتے ہیں وہ سارے چلے جائیں. یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی پڑھ رہے تھے, جو نوافل ادا کر رہے تھے وہ بھی سب کچھ ہو رہا تھا. تو میں نے بھی ولاگ شوٹ کر لیا. میں نے کہا آپ لوگ کو ویورس سے کیوں نہ بتاؤں, عمرے کی پیکنگ بتائیے, یہ نہ بتاؤں ویسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اب یہ دیکھیں کڑک دھوپ ہے ادھر بھی مدینہ میں بھی, لیکن مکہ میں بہت زیادہ دھوپ تھی. اور دیکھیں رش اتنا زیادہ ہے, کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے. اور اب آج عید کا دن ہے, عید کے دن اس ساری جگہ خالی ہے کیونکہ اکثر لوگ مکہ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ گھر چلے گئے ہیں. 21 اپریل کی کسی کی فلائٹ تھی اور ہماری 25 اپریل کی فلائٹ ہے. تو انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتاؤں گی. اور یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک کے نیچے اے سی لگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر یہ دیکھیں ہوا آ رہی ہے, اے سی چل رہی ہے اور اس طرح سے ہوا. اور یہاں پہ ڈفرینٹ قرآن پاک ہیں, اردو میں علیحدہ ہیں, عربک جو پاکستانی پڑھتے ہیں ان کے لیے علیحدہ ہیں, دوسروں کے لیے علیحدہ ہیں, سب کے لیے علیحدہ ہیں قرآن پاک. یہاں پہ بہت زیادہ ازبکستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور سعودی عربیہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور بھی عربی آئے ہوئے ہیں لیکن دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ زمزم فیل ہو رہا ہے. زمزم کا جو انہوں نے سین کر رکھا ہے نا, زمزم رمضان میں انہوں نے دیکھیں کولرز بند کر رکھے ہیں, لوگ زبردستی خود ہی پکڑ کے منہ کر کے کھول لیتے ہیں. زمزم کا یہ نظام بہت غلط تھا انہوں نے کہ رمضان میں کسی کو بھی بھرنے نہیں دیا زمزم. تو میں اس وجہ سے بہت مجھے غصہ آ رہا تھا کہ یہ اس طرح کیا ہوا ہے بھائی, کیوں ہوا ہے. ہم زمزم ہی تو بھر کے لے کے جاتے ہیں یہاں سے, زمزم اور کھجوریں ہی تو 2 ارمان ہوتی ہیں ہماری, اور کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اب پھر مدینہ کا یہ دیکھیں, مدینہ کے اس وقت یہ اتنا پیارا سا ویو آ رہا ہے اس کا. اور یہ سارا مدینہ میں دیکھیں, میں آپ لوگ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ویل چیئرس میں, کچھ چیئرس میں, کچھ رقص پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا رش ہے, اتنا رش تھا, بہت زیادہ رش تھا. دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ رش تھا. اور آپ لوگ کو اتنی سی جگہ, نماز کے وقت بالکل بھی جگہ نہیں ملتی تھی آپ کو, زبردستی ایک گھس کے آپ کو نماز میں جگہ ملتی تھی. تو اس طرح سے یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. دیکھ لیے گا, تسبیح میں کر رہی تھی کاؤنٹر سے, میں سوچا تسبیح کاؤنٹر سے بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو, یہ سب کچھ دکھا دوں. تو اب یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تسبیح کرتے ہوئے. میں نے سوچا وہ بھی دکھا لوں, میرے پاس کوئی نہیں تھا, بٹ میرے کزنس وغیرہ کا فون بھی آیا, عید مبارک. لیکن ہماری تو عید ختم ہو چکی ہے اور ان کی عید ہے آج 22 اپریل ہے اور ان کی عید ہے آج, ہماری تو ختم ہو چکی ہے. انشاءاللہ ولاگ 2-3 دن میں آ جائے گا. میں پاکستان جاؤں گی یا مے بی ابھی آ جائے, آئی ڈونٹ نو, جیسے ہی اپلوڈ ہوگا ویسے ہی آ جائے گا ولاگ. تو اب وہاں کی عید اور یہاں کی عید میں فرق تو ہے نا, اب آپ لوگ دیکھیں خود ہی, آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اور وہاں کی عید میں فرق کتنا ہے. تو یہاں پہ یہ تھا کہ جب ہم لوگوں نے عید کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں, اتنا رش تھا, بے تحاشا رش تھا. اور کہ ہمیں راستے روکے ہوئے تھے شرطوں نے, اور ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا نکلتے. اور ایون کہ ہم لوگ رات 2 بجے سے آئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے, ورنہ 3 بجے گیٹ بند ہو جاتے ہیں. اور نماز کتنے بجے تھی, فجر کی نماز 4:30 بجے تھی, اور اس کی عید کی نماز 6 بجے تھی, 6:10 پہ تھی. دیکھ لیں اتنا رش تھا. اور افطاری کے لیے یہ سارا انتظام ہو رہے ہیں, ساری جتنی بھی وہاں پہ لڑکیاں ہوتی تھیں افطاری کا انتظام کرتی تھیں, اس طرح باکسز میں آتی تھیں. اور یہ قہوہ ہے, اگلے دن کی افطاری دکھا رہی ہوں, سارا سامان ہمارا پڑا ہوا تھا آگے, اور سارا میں دکھاتی ہوں. اور اب جو سینس ہیں وہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں, عید والے دن کے بھی, کہ اس طرح اتنے مطلب کہ اتنے کم لوگ رہ گئے ہیں اب
بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، مطلب کہ کافی زیادہ لوگ چلے گئے ہیں مکہ، فلائٹ چلی گئی ہیں، کسی کی مکہ کوئی فلائٹ پاکستان چلی گئی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اپنے کیبل لیڈر کا سامان ہے. اب یہ دیکھیں اتنا رش ہے ماشاء اللہ سے. یہ سیکنڈ لاسٹ روزے کی بات ہے، 28ویں روزے کی بات ہے. یہ دیکھیں 28ویں روزے اتنا رش ہے. اصل میں لوگ نا افطاری کرنے کے اثر کے وقت ہی افطاری کے لیے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ وہ رش باہر اتنا ہو جاتا ہے کہ اندر آ جاتے ٹائم لگ جاتا ہے. ابھی افطاری انہوں نے ہمیں ایک دن تو اتنی اچھی افطاری دی کہ یہ اس طرح سفرے پہ گرین کپڑا رکھ کے آپ لوگوں نے رکھنا. اب یہاں پہ ہمیں انہوں نے دے رکھا ہے ہمیں پانی کی بوٹل، دہی اور کھجوریں، چمچ اور کیا دیتے ہیں، دکا دیتے ہیں اور ویٹ ٹشو دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ہے روزہ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رسول ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ رش ہے، بہت خوبصورت ہے. میں خود فرسٹ ٹائم آئی ہوں تو اس لیے سارا بلاگ شوٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اپنا ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم کا. ہم لوگ جو ڈیلی کھاتے تھے کھانے میں البیک کھاتے تھے، کیونکہ البیک ریزنیبل بھی ہے اور البیک کا ٹیسٹ بھی اعلیٰ ہے. البیک کا جو بروسٹ پیس ملتا ہے وہ 17 ریال کا ملتا ہے، اور جو نگٹس ہوتے ہیں نگٹس وہ بھی 17 ریال کے ملتے ہیں، اور جو برگر ہوتا ہے البیک کا وہ 4.5 ریال کا ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے ہم لوگ 4 سے 5 ڈبے لے لیتے ہیں اور وہ ہماری پوری فیملی کھا لیتی ہے، اور ایک اس میں سے بچ بھی جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس طرح سے یہ بہت اچھا البیک آپ لوگ کھانا کھائیں البیک کا ہی، ہم لوگ بھی البیک کا ہی کھاتے ہیں. باقی ایکسپینسو بھی ہیں اور باقیوں کا ٹیسٹ بھی آئی گیس اچھا نہیں ہے. میں نے ایک جگہ کھایا ہے وہاں کا مجھے ٹیسٹ اچھا نہیں لگا، اور ایکسپینسو بھی ہیں. البیک 17 ریال کا ہے تو وہ 23 ریال کا ہے. ہاں جی. تو یہ دیکھیے مسجد نبی کا میں آپ کو دروازے ایچ اینڈ ایوری تھنگ دکھا رہی ہوں صرف آپ لوگ کو. اور ہم یہاں پہ اسٹار بکس گئے. اسٹار بکس جو تھا بہت زیادہ ایکسپینسو تھا، 26 ریال کا تھا، اور جو اس کی جو تھیں کوکیز تھیں اور پیسٹریز تھیں وہ 30 ریال کی تھیں. اسٹار بکس بہت ہی زیادہ ایکسپینسو تھا. کتنا ریال کا تھا؟ 26 ریال کا تھا. تو پہلے میرے پاس مائنڈ بھی آیا کہ لوں، پھر میں نے کہا نہیں لیتی، میں نے چھوڑ دی کہ نہیں لیتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اسٹار بکس، لیکن اب میرا یہ ہے کہ امید ہے کہ میں لے کے جاؤں. دیکھیں نیٹ سیکھ لیتی ہوں یا نہیں لیتی، اب بعد میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو اب بعد میں چلے گا اسٹار بکس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہم. تو اس وجہ سے اب یہاں پہ ہم نے مارکیٹ وزٹ کی تھی. سب سے اچھی چیز جو آپ لوگ کو چاہیے ہوتی ہے سستی اور اچھی مارکیٹ، وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. سستی اور اچھی مارکیٹ ہمیں یہ ہے مارکیٹ. یہاں پہ یہ ہم نے مارکیٹ وزٹ کی ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. یہ 339 گیٹ سے نا سیدھے جائیں گے نا آپ کو ساری مارکیٹ نظر آ جائے گی. 339 گیٹ سے سیدھے جائیں گے اور ساری آپ کو مارکیٹ نظر آئے گی. پیدل چلیں گے آپ لوگ تو سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. بہت پیاری بلڈنگس بنی ہوئی ہیں، بہت ہی اچھی وہ ہے مارکیٹ ہے، تو سب کچھ بہت اچھا ہوگا وہاں پہ. اور یہاں پہ میں بھی جا رہی ہوں، ہم لوگ کو ساری مارکیٹ وزٹ کرا رہی ہوں. دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں. تو ابھی میں نے بھی خود وزٹ نہیں کی تھی. یہاں پہ ایک جا نماز ہے 10 ریال کی، وہ بہت اوسم ہے. نیم کے ساتھ لکھ کے دیتے ہیں وہ 10 ریال کی. 10 ریال اٹ مینس 750 روپیز کی نیم کے ساتھ لکھ کے دیتے ہیں وہ جا نماز. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اچھی ہے جا نماز، نیم کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے. ابھی میں یہ راستے ہی چل رہا تھا، میں آپ لوگ کو سب کچھ بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ، اس لیے آپ لوگ بھی دیکھ لیں، سمجھ لیں اور پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کو بھی. یہ راستہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس طرح سے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں. ابھی مارکیٹ آ گئی ہے، بکالا کہتے ہیں مارکیٹ کو وہاں پہ شاپس کو. یہ ساری چیزیں بتاتی ہوں، اور اسے بکالا کہتے ہیں مارکیٹ کو. اور کیا کہتے ہیں جب کوئی چیز ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں خلاص. ٹھیک ہے. خلاص کہتے ہیں جب کوئی چیز ختم ہو جائے اس میں یہ بھی کہتے ہیں. اور دیکھیں آپ یہ والی جا نماز جو ہے 10 ریال کی ہے، نام کے ساتھ 10 ریال کی جا نماز ہے. بہت پیاری. میں نے اپنے فرینڈس کے لیے بھی لی ہیں. تقریباً کتنی جا نمازیں لی ہیں؟ 7 8 7 1 میں نے 20 جا نمازیں لی ہیں نام والی، اور دوسری بھی جا نمازیں لی ہیں. انشاءاللہ گھر جا کے وہ بھی ولاگ بناؤں گی جو میں نے شاپنگ کی ہے سعودیہ سے اور سب کچھ کیا ہے، تو سارا بناؤں گی ولاگ بھی.
آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی. تو اس طرح سے یہ ٹیکسیز یہاں پہ جو ہے گرین کلر ہم لوگ جا رہے تھے. اب بھی بس یہ مارکیٹ آنے والی ہے جو آپ کو شیڈو کے اندر نظر آ رہی ہے نا مارکیٹ. یہ مارکیٹ ہے. مارکیٹ تو بس صحیح تھی, ایوریج تھی, مجھے اتنی خاص کوئی لگی نہیں. 1 ریال کی جو چیزیں تھیں وہ بس صحیح تھیں. اگر 10 بھی ٹوپی تھی 1 ریال کی, اگر آپ نے وہاں سے 1 ریال کی لینی ہے 10 بھی ٹوپی. اور دور دراز کے لوگوں کو دینے کے لیے, قریبیوں کے لیے یہاں پہ 2 ریال کی ٹوپیاں ملتی ہیں, وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. 2 ریال کی ٹوپیاں ملتی ہیں, ہاں وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. ہم مارکیٹ کے اندر جا رہے ہیں, ایکسلیٹر کے تھرو ہم جائیں گے مارکیٹ کے اندر. میں نے بھی ولاگ دیکھا تھا یوٹیوب کا کہ یہ والی مارکیٹ اچھی ہے, اور کافی زیادہ لوگوں سے سنا بھی تھا. میں بھی اسی مارکیٹ میں گئی. اچھا واؤ 5 ایک مال ہے, وہاں پہ گئی, اس کا ولاگ بھی میں نے شوٹ کیا ہے. انشاءاللہ وہ جلد ہی آئے گا, وہ ولاگ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. بہت ریزنیبل. واؤ 5 مطلب کہ فوڈ 30 روپیز میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ملے گی وہاں سے. کراکری چاکلیٹس بہت اچھی ہیں وہاں پہ, ریزنیبل ہیں. تو میں نے تو بہت زیادہ لی ہیں. وہ والا ولاگ بھی آئے گا انشاءاللہ. شاپنگ بھی دکھاؤں گی اور واؤ 5 مال بھی دکھاؤں گی, آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی. تو ہم یہ مارکیٹ کے اندر جا رہے ہیں. تو اب مارکیٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں 1 ریال والی شاپ پہ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تصویریں نارمل ہیں, اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ہی شاپ تھی 1 ریال کی, اور سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ریزنیبل شاپ تو ہے 1 ریال, پر اچھی بالکل نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو یہ بلاگ میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کو اس سے سارا آئیڈیا ہو جائے, گائیڈ مل جائے, سب کچھ. یہ 1 ریال کی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں نا, یہ ساری 1 ریال کی تھیں. تسمیاں بھی اتنی اچھی نہیں تھیں. اگر آپ لوگوں نے بہت ہی دور دراز کے لوگوں کو دینی ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں, ادروائز یہ چیزیں بھی اچھی نہیں ہیں. مجھے نہیں پسند آئیں. اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں ولاگ میں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا, بٹ مجھے نہیں اچھی لگی یہ مارکیٹ, ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس لیے یہ ریویو دے رہی ہوں کہ اس مارکیٹ میں نہ جائے گا. 339 گیٹ سے آگے والی مارکیٹ ہے, بہت ایکسپینسو بھی ہے, اور آپ لوگ نہ جائے گا. یہ جو مال کے اندر ہے نا, یہ صرف ایک ہی شاپ ہے 1 ریال کی, باقی ساری بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. 15 ریال 20 ریال 10 ریال سے کم کی کوئی چیز نہیں ہے. نیو مدینہ مال ہے, وہاں پہ آپ انٹر ہوں گے نا, مسجد نبی سے پہلے ہے نیو مدینہ مال. وہاں پہ 2 ریال کی شاپس ہیں, بہت اچھی شاپس ہیں. تو 2 ریال میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں آپ کو وہاں سے. ہم نے بہت زیادہ شاپنگ کی, آپ لوگ بھی یہیں سے کیے گا. تو بہت اچھی چیزیں ہیں. 3 ریال کی شاپس مکہ میں بلاگ نہیں بنا سکتی, شوٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ مکہ میں خود اتنی تھکی ہوئی تھی اور اتنا ہیکٹک روٹین تھی میری مکہ میں, تو اس طرح سے. تو اب ہم لوگ یہ واپس جا رہے ہیں شاپنگ کر کے. اب آخری افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا, تو ماما نے کہا بس جلدی چلو, اب بس افطاری ہونے والی ہے. تو اس طرح سے پھر جگہ بھی نہیں ملتی مسجد نبوی کے اندر, کیونکہ سارا افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. افطاری ملے گی, افطار کریں گے اور یہاں سے جائیں گے. تو یہاں پہ یہ رنگس ہیں, میں نے بیچ میں تھوڑی سی لے لی. اب یہاں پہ ہم نے جانمازیں چوز کرنی تھی, تو ہمیں راستے میں ایک شاپ پسند آ گئی. وہاں پہ ہم نے گئے, یہاں پہ نا جانمازیں, ہم نے یہاں سے جانمازیں لی نا, یہ جانمازیں لی ہیں. اب ہم نے یہ بھی 10 ریال کی جانمازیں, میں نے کہا شاید ہم زیادہ لیں گے, 20 جانمازیں لیں گے تو یہ کم کر دے گا. اس نے کم نہیں کی, 10 ریال کی ہی کی. اب یہاں پہ میری فرینڈ کا نام ہے وردا چودھری, تو وہاں پہ اس سے لکھوا دوں گی. دیکھیں جو فرسٹ نام لکھے اس میں نا, صرف اس نے وہی اچھا لکھا ہے, باقی اچھا نہیں لکھا ہے نیم. تو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں, یہ باقی نیم کوئی بھی نہیں اچھا لگا, صرف ایک ہی نام اچھا لکھا ہے, وہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے. اب یہ مارکر سے اس سے دیکھیں آؤٹ لائن کر رہا ہے, اور یہ نام ہی اچھا ہے اور کوئی بھی نام اچھا نہیں ہے. تو اس نے مارکر سے آؤٹ لائننگ بھی کر دی ہے اس کی, بہت اچھا لگا مجھے. اور جانماز جس فرینڈ کو بھی دوں گی تو اسے اچھی لگے گی. تو اس طرح سے ایسی جانمازیں میں نے 20 جانمازیں لیں کہ فرینڈس کو گفٹ کرنے کے لیے اچھی ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, عربی غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں. یہ اتنا غصہ کرتے ہیں, وہ اللہ. میں نے انہیں کہا جانماز کھول کے دکھا دیں. انہوں نے کہا, میں نے ایک جانماز ان سے کھلوائی, دوسری کھلوائی, تیسری کھلوائی. انہوں نے کہا معافی مطلب کہ جاؤ, نہیں اب کسی اور دکان سے لو, میں نہیں دینا. اس کے بعد انہوں نے ان کو اچھا, میں نے آواز دی اپنی سسٹر کو کہ یہ دیکھ لو آ کے. کہتے کہ مجھے آواز نہ دو, بولو مت, میرے کام میں تنگی ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتا ہوں میں. تو مجھے ایوری تھنگ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ساری, کہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں
اس طرح یہ ڈیل کرتے ہیں. اب یہاں پہ نہیں کہہ رہے ہوں یہاں پہ کر رہے ہیں یہاں پہ پھر کر رہے ہیں, وہ بھی نخرے کر کے ہی کر رہے ہیں, ایسے نہیں کرتے. تو اس وجہ سے میں ان سے سیٹسفائی نہیں ہوں. تو یہ اسٹار بکس والی جگہ ہے. اب یہاں پہ افطاری ہمیں ملی 339 گیٹ کے سامنے ہم بیٹھے تھے افطاری کے لیے. انہوں نے جو افطاری دی نا اف اللہ, وہ ایک بڑی آنٹی افطاری دے دی. وہ آدھی چیزیں دیتی, آدھے لوگوں کو دیتی ہیں, آدھے لوگوں کو نہ دیتی ہیں افطاری میں. یہ کیا ہوتا ہے افطاری, یہ مدینہ میں میرے ساتھ پہلی بار ہوا ہے. آدھے لوگوں کو افطاری ملی, آدھے کو نہ ملی, ڈبل مل جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اب یہاں پہ کہ وہ ایک لائن میں ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم مڈل میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ مڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2-3 اور عورتیں مڈ میں بیٹھی تھیں. ہمیں اور انہیں چھوڑ دیا, باقی سب کو دے دیا. تو یہ تھا میرا بلاگ. اللہ حافظ.